بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائق صد تکریم و تحسین ارباب علم و دانش اصحاب علم و فضل، میرے انتہائی مشفق اور مہربان ہر دل عزیز حضرت مولانا محمد افضل عزیزی صاحب زیدہ شرفہ، جن کی محبتیں شاید ہم قبر کی دیوار تک بھی بھلا نہیں پائیں گے، انہی کی محبتوں نے آپ کی زیارت کا ایک بار پھر موقع نصیب فرمایا۔ میں خلاق عالم سے دست بدعا ہوں کہ مالک کونین حضرت مولانا افضل عزیزی صاحب کو صحت کاملہ سے نوازیں۔ آدھے بندے آمین کہتے ہیں اور آدھے نہیں کہتے ہیں، جو نہیں کہتے ہیں لگتا ہے انہاں کو قرضہ تو نہیں دینا حضرت نے، اور تو آڈا مقروض تے نہیں ساڑا مولوی صاحب، تو سارے کہہ دینا آمین۔ ابھی آپ جاگ بھی نہیں رہے، آپ نے بڑا پسینہ نکلوایا ہے مولویوں کا، اور جب تک آپ نہیں جاگیں گے میری گفتگو آپ کو سمجھ بھی نہیں آنے لگی، یہ میں کلیئر آپ کو کہنے لگا ہوں۔ اس لیے ہر بندہ بولے ذرا آمین۔ باب انصاف آپ کی توجہ میری طرف رہے اور میں کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا۔ آج شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ایمان کا محور ہیں، ہمارے ایمان کا مرکز ہیں، ہمارا ایمان کا جز نہیں بلکہ ہمارا عین ایمان ہے۔ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بلا شک اور شبہ ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی کائنات کا بدترین کافر بھی شہادت حسین کا انکار نہیں کر سکتا۔ میرے دوست سٹیجوں پہ پڑھا بھی کرتے ہیں، لیکن میں بہرحال اس سے کترا جایا کرتا ہوں کہ ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ تمہیں کربلا کا منکر یاد آتا ہے، تمہیں مدینے کا منکر عثمان یاد کیوں نہیں آتا ہے؟ جس عثمان نے کہا تھا جان دی جا سکتی ہے، اور پیغمبر کی یہ وصیت کہ عثمان دنیا تجھے اگر کہے کہ اس خلافت کے قمیض کو اتار دینا ہے، تو نے دنیا کی بات کو نہیں سننا ہے۔ یہ انکار کا سبق حسین نے عثمان کے دروازے کی پہرے داری کرتے ہوئے حاصل کیا تھا۔ بہرحال عنوان بہت زیادہ ہے، جس پہ ہم گفتگو کریں تو ہمارے لیے انتہائی مشکل ہوگا ہر ایک عنوان پہ بات کرنا۔ اکابر موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، میں ایک انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں، اور ممکن ہے کہ آپ کو بھی اس کی پریشانی ہوگی۔ الحمدللہ ان اسٹیجوں پر کوئی کہاوت نہیں بیان ہوتی، کوئی ان اسٹیجوں پہ افسانہ نہیں بیان ہوتا، ان اسٹیجوں پر کوئی دوڑا بیان نہیں ہوتا، کوئی مہیا بیان نہیں ہوتا، ہوا میں روڑے نہیں ڈالے جاتے ہیں، عین وہ مقام حسین بیان ہوتا ہے کہ جس مقام کو اللہ کے پیغمبر نے خود بیان کیا ہے۔ ان کی وہی بات بیان ہوتی ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے، مگر اس کے باوجود پھر بھی میری گلی کے اندر وہ کیوں آتا ہے ہمیں سنانے کے لیے، پھر بھی میری مسجد کے سامنے وہ کیوں آتا ہے کہ مجھے ادھر سے ہی جانا ہے ادھر سے نکلنا ہے۔ دو ہی چیزیں ہوا کرتی ہیں، یا تو کسی بندے کو بتانے کے لیے شور کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کو پتہ نہیں تو میں بتا دیتا ہوں، اور یا احتجاج کیا جاتا ہے کہ میرا مجرم یہی ہے۔ حاشا وکلا، نہ تو ہم ایسے جاہل ہیں کہ ہمیں حسین کی شہادت کا پتہ نہ ہو۔ میری طرف توجہ ہے؟ میرے الفاظوں پہ غور رہے، وگرنہ بعد میں نہ کہنا ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، نہ تو ہم ایسے جاہل ہیں
کہ ہمیں شہادت حسین کا پتہ نہ ہو، نہ تو ہم اتنے لا علم نہیں ہیں کہ ہمیں مقام حسین کا پتہ نہ ہو، ہم حسین کا مقام بھی جانتے ہیں، ہم شہادت حسین بھی جانتے ہیں، بلکہ حقیقت شہادت حسین جانتے ہیں، ہم افسانے نہیں حقائق پہ نظر رکھتے ہیں۔ نمبر 2، الحمدللہ الحمدللہ ہماری نسل، ہمارے آبا، ہمارے اجداد، ہمارے بڑے، ہمارے اسلاف قتل حسین کے مجرم بھی نہیں ہیں، نہ ہم قاتل حسین ہیں، نہ ہم مقام حسین سے نابلد اور لا علم ہیں۔ جب یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر میری مسجد کے سامنے پنگا کیوں ہوتا ہے؟ جب یہ دونوں ہی باتیں نہیں ہیں تو پھر میرے محلے میں اودھم کیوں مچائی جاتی ہے؟ جب یہ دونوں ہی باتیں نہیں ہیں تو سارا والٹن کا روڈ تمہیں کھلا نظر آتا ہے، وہاں کیوں نہیں جاتے؟ افضل عزیزی صاحب کی مسجد میں آنے کے لیے ہر وقت زور جاری طاقت آزمانے کا یہ تجربہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمیں ادھر سے گزرنے دیا جائے، مولانا نے نکالا ڈنڈا تو کہتے ہیں چلو 2 ہی لنگن دیو، جب اس پہ بھی بات نہ آئی تو کہتے ہیں ایک ایک کو جانے دو۔ مگر میں پھر آپ سے سوال کناؤں، نہ تو ایسی بات ہے کہ میں مقام حسین کو جانتا نہیں، نہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی ایک بھی ہمارے اسلاف میں قتل حسین کے جرم میں وہ اس پاداش میں، اس سزا میں آئے کہ کوئی میرا دروازہ، اور پنجابی میں کہوں میرا بوا کھڑکا کے کہے کہ جناب تمہیں نہیں پتا تھا، تمہارے بڑوں نے یہ کام کیا۔ تو جب یہ بات آئی تو اب مجھے بھی حق حاصل تھا کہ میں اس قاتل کی خانہ تلاشی کروں، مجھے بھی یہ حق حاصل ہے کہ میں بھی ذرا تاریخ کے جھروکے میں جا کر کے ذرا دور بینی لگا کے تلاش تو کر کے لاؤں نا کہ وہ کون سا ظالم ہے جس نے قتل حسین میں اپنے خون کو، اپنے ہاتھوں کو رنگا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی نسل آج بھی چل رہی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے بچے آج بھی کہیں چل رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسی کی نسل آج بھی جاری ہو۔ تو میں بڑی معافی کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، اس لیے کہ میں قرآن و حدیث کا ایک طالب علم ہوں، میں نے وہیں سے ہی کچھ لینا ہے اور وہیں سے لے کر کے میں نے اب آپ کی عدالت میں ڈالنا ہے، اور پھر آپ سے میں نے اگلے سال پھر سوال کرنا ہوگا کہ اب آپ بتائیں، اب آپ کے علم میں آیا یا نہیں ہے؟ کیا تم اسی والٹن میں چل کے دیکھو، کہیں تمہیں قاتل نظر تو نہیں آتا ہے؟ اسی والٹن میں جا کر کے دیکھو، کہیں اس کی نسل نے انڈے دے تو نہیں رکھے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو پھر ہم قاتل کو قاتل بتاتے رہیں گے، اگر یہی بات ہے تو پھر مجرم کو مجرم بتایا جائے گا۔ ارباب انصاف، اس کے لیے میں نہ تو کسی قوم کی بات کرنا چاہوں گا، میں اس کے لیے نہ تو کسی مذہب یا مسلک کی بات کرنا چاہوں گا، میں اس کے لیے نہ تو کسی کی ہاتھ کا اشارہ کر کے میں اس پہ آبزرویشن لگانا چاہوں گا۔ ہاں، تاریخ سے جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جس سے مجھے مجرم سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، جس سے مجھے قاتل جاننے میں آسانی ہوتی ہے۔ جناب سیدنا امام حسین نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے کہا، اللہم انتقم من الظالمین، اے میرے مولا میں تجھ سے اب سوال کنا یہ ہوں، مجھے نظر یہی آتا ہے کہ میری آل نے کٹ جانا ہے، مجھے نظر یہی آتا ہے ہمارے خون
خون کی ندییں بہہ جانی ہے، مجھے نظر یہی آتا ہے کہ ہمارے خون کے دریا بہہ جانے ہیں، مگر ربا آج میں تجھ سے سوال یہی کرتا ہوں، اگر میں کٹ جاؤں تو کم از کم ظالم انجام کو پہنچنا چاہیے، کم از کم ایسا تو ہو کہ ظالم سے انتقام لینا میرے رب یہ تیرا کام ہے۔ مظلوم ہو اور مظلوم ہو کر کے جب آواز نکالتا ہے، علماء دائیں اور بائیں موجود ہیں، نبی مکرم کہتے ہیں مظلوم کی نکلتی ہوئی آہیں آسماں کو چیر جاتی ہیں، اور رب ذوالجلال ایسے مظلوم کی صداؤں کو سن لیا کرتا ہے۔ مظلوم آج ہو تو رب اس کی صدا نہیں موڑتا، مظلوم بعد میں کوئی آئے رب اس کی صدا نہیں موڑتا ہے۔ مظلوم اگر پیغمبر کا نواسا ہو، مظلوم بھی پھر ایسا ہو جس کے رگ و ریشے میں خون حیدر ہو، مظلوم بھی پھر ایسا ہو جس کی زبان اور دانتوں پہ دودھ زہرا کی خوشبو آتی ہو، جس وقت وہ ہاتھ اٹھائے اور رب سے یوں کہے تو رب اس کی صدا کو موڑے گا بالکل نہیں، اور پھر موڑا بھی نہیں ہے۔ رب پھر انتقام لیتا ہے، اور رب جب انتقام لینے میں آتا ہے تو پھر میں نے دیکھا ابن کثیر کو کھول کر کے اللہ رب العزت کا کوڑا قاتل حسین پہ پڑا ہے، اور قاتل حسین پہ ایسا پڑا انہوں نے میدان کربلا میں نبی کے نواسے پہ پانی بند کیا تھا۔ تاریخ اسلام یہ کہتی ہے کہ قاتلین حسین پہ رب نے پیاس کو مسلط کیا، یسکی ولا یرویا، یہ پانی پیتا جاتا ہے مگر اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے، حتیٰ کہ پیاس بجھانے کے لیے دودھ میں پانی ڈالا گیا تاکہ لسی بن جائے اور ٹھنڈک پیدا ہو جائے، اس کی پیاس بجھ جائے، اس کی پیاس نہیں بجھی ہے۔ تو اب مجھے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ قاتل ایسا ہے کہ اس کی پیاس نہیں بجھنے لگی، یہ دودھ میں لسیاں ڈال کے پیے، اس کی پیاس تب نہیں بجھے گی، یہ پانی کی سبیلیں لگائے، اس کی پیاس سب نہیں بجھے گئی۔ افضل عزیزی نے مجھے تو یہ کہا کہ جناب 10 اور 9 کا روزہ رکھیں، آپ کے دائیں بائیں بیٹھنے والوں نے مجھے تو یہ کہا کہ آپ نے 10 اور 9 کا روزہ رکھنا ہے، لیکن میں نے باہر نکل کے دیکھا کہ پانی کی سبیلیں لگی ہے کہ پانی دیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ پیاس بڑی شدت کی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں حسین کی محبت کا دم بھرنے والے، حسین پیاسا شہید ہوا، تو نے شربت لگایا ہے وہ پیاسے چلے گئے، تو نے سبیلیں بسائی ہیں وہ پیاسے چلے گئے، تو نے دودھ چلائے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ پیتا جاتا ہے، اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے، دودھ میں پانی ڈالتے ہیں پیاس نہیں بجھتی ہے، شربت لگائے جاتے ہیں پیاس نہیں بجھتی ہے۔ ربا یہ منظر کیا ہے؟ مجھے رب جواب میں کہتے ہیں تجھے وہ دیکھنا تھا جب کربلا کے میدان میں میرے حسین نے کھڑے ہو کے کہا کہ رب ان سے تو نے انتقام لینا ہے، اب میرے انتقام کا کوڑا پھر ایسا برسا ہے یہ پیتے جائیں گے، پیاس نہیں بجھے گی۔ اس میدان کے اندر حسین کو پیاسا مارا، ان کی نسل کو میں پیاس میں رلاؤں گا۔ سنی روزہ رکھے گا یہ شربت بانٹے گا، سنی روزہ رکھے گا یہ سبیلیں چلائے گا، سنی روزہ رکھے گا یہ پانی کی تقسیمیں کرے گا، تاکہ کائنات کو یہ پتہ چل جائے جو روزے دار ہے وہ پیغمبر کا متبع ہے، جو روزے دار ہے وہ نبی کی شریعت کا پابند ہے، جو کھڑا ہے سبیلوں پہ اس کے ابا تھے حسین کے قاتل، اسی کے دادا تھے حسین کے قاتل، اسی کے بڑے تھے حسین کے قاتل۔ میں نہیں کہتا، تم بتاؤ یہ سبیل لگتی ہے کہ نہیں، تم ہی بتاؤ یہ شربت بٹتا ہے کہ نہیں، تم ہی بتاؤ یہ سب کو چلتا ہے کہ نہیں۔ رب کا جواب یہی ہے، پیاسا ماروں گا اور پیاس ڈالوں گا تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے قاتل
قاتل حسین کے وہ تھے، آج پیاس سے مرنے والے قاتلوں کی نسل یہی ہے۔ بھائی این سر نہ ہلائی رکھو میرے نال، بات کا جواب بھی دیا کرو۔ نعرہ لگایا ہے تو بلند آواز سے نعرہ لگائیں۔ مولانا ایک ہی ہو جائے۔ باہر جائیں گے تو ہم نے سر اسماں پہ اٹھا لینا ہے کہ ہم موحد ہیں۔ وہ انج گل لے کے نہیں ہے تے ہون تے اللہ اکبر گردن جو نکلدا ہی نہیں۔ بلند آواز سے نعرہ لگائیں۔ جن کی آواز علی علی چوک تک نہ جاتی ہو وہ بھی اٹھے ہیں کہ ہم کچھ بیان کریں گے۔ تمہاری آوازیں اتنی کم ہیں تو پھر وہ میرے بیلی چنگے نہیں جڑے حلوہ بھی کھان دن تے بول دے بھی دے ہیں نا۔ تو بلند آواز سے میری بات تمہیں سمجھ میں آئی ہے۔ میں پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ ارباب میرا یہ دکھنا تھا اور مجھے بیان کرنا ہے۔ جب میری نسل میں قاتل کوئی نہیں تو پھر تازیہ میرے دروازے پہ کیوں آیا ہے؟ میری یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اپنے ارباب اور دوستوں سے میری بات کو کبھی منفی نہیں لینا، بات کو سمجھنا میں تمہیں کہنے لگا ہوں۔ پھر یہ آیا کیوں ہے تو پھر مجھے حق بنتا ہے کہ میں اس کی خانہ تلاشی کروں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ حسین کا قاتل کون ہوتا ہے، مجھے پتہ چلے حسین کا قتل کا مجرم کون ہے۔ جب میں تاریخ کی کتابوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے یہ بھی نظر آتا ہے ایک قاتل کے چہرے کو دیکھا گیا اتنا حسین کہ عرب میں اس جیسا حسین کوئی نہیں۔ جب اس کے چہرے کو دیکھا، چہرے پہ کالک اور سیاہی آتی ہے، اسے پوچھا جاتا ہے کہ جناب اتنے حسین تھے اور اتنے حسین ہو کر کے تمہارے چہرے پہ سیاہی کیسے آئی ہے؟ تو جواب میں یہی کہتا ہے میں نے حسین کے سر کو اپنے گھوڑے کے ساتھ لٹکایا تھا اور جب سے میں سوتا ہوں تو مجھے خواب میں ایک منظر نظر آتا ہے۔ اس منظر میں مجھے چند لوگ لے کر ایک آگ کے پاس جا کر کے آگ کا سینکا دیتے ہیں، میرے رنگ سفیدی سیاہی میں بدل گئی، میرے چہرے پہ یہ رونق نہ رہی، میرے چہرے کی رونقی جاتی رہی اور یہ پتہ چلا حسین کے قاتل کے چہرے پہ کبھی خیر نہیں آتا ہے، حسین کے قاتل کے چہرے پہ کبھی نور نہیں آتا ہے، حسین کے قاتل کے چہرے پہ کبھی رونق نہیں آتی ہے، حسین کے قاتل کے چہرے پہ کبھی رونقی نہیں آتی ہے۔ جس کے باپ نے حسین کو قتل کیا یہ سیاہ روح تمہیں آج بھی نظر آئے گا۔ رنگ رب نے کالا کیا تھا، بدن اس نے کالا کیا ہے، رنگ رب نے کالا کیا تھا، کپڑا اس نے کالا کیا ہے۔ جناب یہ جرم کیوں کرتے ہو؟ یہ جرم اس لیے کیا گیا کہ رب دکھانا یہی چاہتے ہیں کہ شاید کوئی ان میں ایسا بھی نکلے جس کے رنگ کی سفیدی بدلی نہ ہو، تو فضیلتیں بیان کر کے بدن کے کپڑے کو کالا کیا، اپنی قمیض کالی کی ہے۔ جناب یہ احتجاج نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے انتقام ہے۔ میرا رب بتانا یہ چاہتا ہے حسین کے قاتل کا نہ کپڑا اچھا رہے گا، حسین کے قاتل کا نہ بدن اچھا رہے گا، حسین کے قاتل کا نہ چہرہ اچھا رہے گا۔ اس چہرے کی رونقی کو سیاہی میں بدلے گا رب، اس چہرے کی آبادی کو مرجھائی میں بدلے گا رب، اس چہرے کی رونقوں کو بربادی میں بدلے گا رب۔ داڑھی سجانا یہ رب پیغمبر کی سنت تھی، چہرے پہ داڑھی آئے چہرہ چمک جاتا ہے، چہرے پہ داڑھی آئے کھلکھلا اٹھتا ہے، چہرے پہ داڑھی آتی ہے رونق بڑھ جاتی ہے۔ 10 محرم تک آپ نے دیکھا منبر پہ کھڑا ہے
ہے، حسین کا تذکرہ کرتا ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، روئے سیاہ نظر آتا ہے، حسین کا تذکرہ کرتا ہے، بدن پہ کپڑا اچھا نہیں ہے، داڑھی رب ذوالجلال رکھوانے نہیں دیتا، اگر رکھوایا جائے گا شاید فرق پیدا نہ ہو، یہ کون ہے وہ کون ہے؟ رب نے انتقام لے کر کے اس کے چہرے پہ داڑھی کو سجنے نہیں دیا تاکہ قیامت کے دن تک جو سنی بھی اٹھے اسے نظر آئے، جو دانا بھی اٹھے اسے نظر آئے، جو عقل مند بھی اٹھے اسے نظر آئے، جس کے چہرے پہ لعنت پرستی ہے یہ حسین کا قاتل ہے، اس کے ابے نے قتل کا جرم کیا تھا، اس کے ابا نے قتل کا جرم کیا تھا، اس کے بڑوں نے قتل کی غلطی کی تھی، میرے رب ذوالجلال نے ان کی پوری نسل سے سنت بھی چھین لی ہے، رونق بھی چھین لی ہے۔ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ او دسو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کوئی بات آئی تو میں سارے مولویوں نے پھڑانا لے، یہ یاد رکھنا، تم بھی تو جی کر رہے نا۔ اگر بات سچی ہے تو پھر سچی بات اسامہ بن زید کے منبر پہ بھی کہی جائے گی، انشاءاللہ تختہ دار پہ بھی کہی جائے گی۔ سچ چھپایا نہیں جاتا ہے۔ تو میرے دوست، میں اس خانہ تلاشی میں کھڑا ہوں کہ مجھے پتہ لگنا چاہیے حسین کا قاتل کون ہے، تاکہ یہ رولا ہمیشہ کے لیے ہم ختم کر دیں۔ اور اس کے لیے میرے دروازے پہ کیوں آیا جاتا ہے؟ یہ میرے دروازے پہ آنے والا میں سمجھتا ہوں قتل کا مجرم یہی ہے۔ ہم کبھی کبھی سنا کرتے تھے کہ چور بھی مچائے شور کے چور چور، یہ سنتے مجھے تو نہیں سمجھ آیا تھا، بچپنا تھا، اور آج مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ مجرم خود جرم کی صدا لگاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ میں مجرم نہیں ہوں۔ وہ ایسا کرتا ہی اس لیے ہے کسی کی نظر ادھر نہ آئے۔ جب چور بھی چور کہے گا لوگ کہیں گے کہ یہ چور نہیں ہے۔ جب قاتل اس انداز میں آیا ہے تو اسی لیے کیا ہے کہ کوئی سی کو پتہ نہ چلے کہ مجرم میں ہوں۔ میں اس انداز سے نکلوں گا، میں شور مچاؤں گا حسین مظلوم گئے، میں شور مچاؤں گا حسین دنیا سے چلے گئے، میں شور مچاؤں گا حسین کی مظلومیت کا، میں صدا بلند کر دوں گا تاکہ پتہ نہ چلے کہ میرا ابا قاتل تھا، تاکہ پتہ نہ چلے میرے بڑے قاتل تھے، تاکہ پتہ نہ چلے میرے ابا قاتل تھے۔ میں گرج کے کہنا چاہوں گا تم شور مچاؤ، ہمارے جیسے بھی چور کو تلاش کرنے والے ایسے بھی جوگی رہتے ہیں جو چور تلاش کر کے آتے ہیں۔ تم کپڑے کا رنگ بدلو، ہم تب بھی تلاش کر لیں گے۔ تم چہرے کے ڈیزائن بدلو، ہم تب بھی تلاش کر لیں گے۔ تم منبروں پہ آ کے دیکھو، ہم تب بھی تلاش کریں گے۔ تم گلیوں میں پھر کے دیکھو، ہم تب بھی تلاش کر دکھائیں گے۔ تم اسمبلی میں بیٹھ کے دیکھو، ہم تب بھی تلاش کر دکھائیں گے۔ تم کسی انداز میں آؤ، ہم اسی وقت بتائیں گے۔ یہ دو چہرے کھڑے ہیں، ایک چہرے پہ رونق نظر آتی ہے، ایک چہرے پہ بے رونقی نظر آتی ہے، ایک چہرے پہ سفیدی نظر آتی ہے، ایک چہرے پہ سیاہی نظر آتی ہے، ایک چہرے پہ بہار نظر آتی ہے، ایک چہرے پہ لعنت نظر آتی ہے۔ تو دونوں کے بیچ میں بتا دوں گا، یہ جس کے چہرے پہ سیاہی نظر آتی ہے یہی حسین کا قاتل ہے۔ وہ لباس بدلے ہم تب بھی جانتے ہیں، وہ رنگ بدل کے آئے ہم تب بھی جانتے ہیں، وہ جماعتوں میں گھس کے آئے ہم تب بھی جانتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے جب یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ جگہ جگہ حسین کی صدا کو بلند کیا جائے گا، حسین کے ترانے کو بلند کیا جائے گا، حسین کی منقبت کو عام کیا جائے گا، تو پھر سنی قوم کو یہ بتایا جائے گا کہ قاتل کون ہے۔ وہی قاتل ہے جس نے یوں کیا ہے، وہی قاتل ہے، کوئی
رنگین بنائے ہیں وہی قاتل ہے، کپڑے کا رنگ بدلا ہے وہی قاتل ہے، جو میرے گھر پہ آیا ہے وہی قاتل ہے، جو میری مسجد کے سامنے آیا ہے وہی قاتل ہے، جو میرے محلے کے سامنے آیا ہے۔ مچاؤ، شور کر، چور چور کہنے والا تو آگے کہتا جا چور چور، میں پیچھے کہتا جاؤں گا یہی چور ہے نا۔ اور بے شک تھی آنکھوں چاہ، ڈر گئے ہو؟ حضرت والا میں تنا اے سی بند کرو نہیں تو انہیں برف جی لگ جانا نے۔ گرج کے گرج کے حسین کے قاتل پر، حسین کے قاتل پر، اور بلند آواز سے حسین کے قاتل پر میں پھر خانہ تلاشی میں ہوں۔ شاید مجھے مجرم نظر آ جائے، اور ممکن ہے کہ انسان ہے، پورا بھی نقشہ میں نہ دے سکا ہوں تمہیں، تو پھر ایک اور لائن پہ جاتا ہوں۔ مجھے وہ لائن یہ نظر آتی ہے کہ جب میں نے دیکھا میدان کربلا میں، اسی میدان کربلا کے اندر حسین نماز پڑھتے نظر آتا ہے، اور اسی میدان کربلا میں قاتل بے نماز نظر آتا ہے، اسی میدان کربلا میں حسین وقت نماز پہ نماز کو ٹالتا نہیں ہے۔ حسین دیکھتے ہیں کہ تیروں کی بارش ہے، حسین دیکھتے ہیں گھوڑوں کی ٹاپیں ہیں، حسین دیکھتے ہیں میری طرف تلواروں کے اشارے ہیں، مگر اس حالت میں بھی نماز کو چھوڑا نہیں جاتا۔ تو مجھے نظر یہ آتا ہے حسین کا قاتل مسجد کی نماز کا دشمن ہے، حسین کا قاتل مسجد کی نماز کا باغی ہے، حسین کا قاتل مسجد کی نماز پہ اسے دکھ ہوتا ہے۔ جو حسین والا ہے وہ نمازیں چھوڑا نہیں کرتا۔ میں یوں کہوں تو بجا ہوگا، یہ اکابر اگر اجازت دے تو یوں کہوں گا حسین کا قاتل ظہرین پڑے گا، جو حسین کا قاتل نہیں ہے وہ عصر کے ٹائم پڑے گا تو ظہر کے ٹائم پڑے گا، جو حسین کا قاتل نہیں ہے وہ عشاءین و مغربین نہیں پڑے گا، وہ عشاء کے ٹائم پڑے گا تو مغرب کے ٹائم پڑے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں حسین کے قاتل کو دشمنی ہے نماز سے، حسین کے قاتل کو بغاوت ہے مسجد کی آبادی سے۔ اسے سارا محلہ نظر آیا تھا، یہ پھر نماز کے ٹائم میں اسامہ بن زید کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتا ہے، پولیس والے بلائے جاتے ہیں، جناب تالا لگواؤ ہم پھر یہاں سے گزریں گے۔ نمازی روک دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے کسی نے گزرنا ہے، اس لیے نماز کا ٹائم تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا عجب بات ہے، حسین کا وہ تھا جو نماز کو ٹالا نہیں کرتا، حسین والا وہ تھا جو نماز کے وقت کو ضائع کیا نہیں کرتا، حسین والا وہ تھا جو نماز جماعت سے ضائع ہونے نہیں دیتا، جو مسجد کے تالے لگوانے کی سوچے۔ یہ قاتل حسین کا جو مسجد کی نماز میں آ کر کے اپنی اوگھم مچائے، یہ قاتل حسین کا جو مسجد کی نماز میں آ کر کے نمازیوں میں خلل اندازی کرے، یہ قاتل حسین کا جو نماز میں دشمنی بانٹے، یہ قاتل حسین کا ہے۔ تو پھر میں حیران ہو جاتا ہوں، میرا مجلس میری مسجد ہوئی، میری مسجد میں نماز کے لیے جلسہ روکا جاتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہے، نماز کے لیے وقت کے، نماز کے وقت کے لیے پروگرام روکے جاتے ہیں، یہاں پروگرام نہیں روکا جاتا، نماز روکی جاتی ہے۔ تو قاتل کی خانہ تلاشی میں مجھے آسانی ہو گئی ہے کہ حسین کا قاتل نماز کا دشمن ہے، حسین کا قاتل
قاتل مسجد کی آبادی کا دشمن ہے، حسین کا قاتل مسجد کی بربادی چاہتا ہے، حسین کا قاتل مسجد کی نماز کو بند چاہتا ہے، حسین کا قاتل مسجد کو تالا دیکھنا چاہتا ہے، حسین کا قاتل مسجد کے دروازے کو بند دیکھتا ہے۔ ارباب شاید تجھے اس لیے دکھ ہوگا کہ یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، نہیں مجھے اگر یہ اہل حدیثوں کی ہے تالا لگنا چاہیے۔ شاید تجھے دیوبندیوں سے دکھ ہوگا، جواب یہی ہے ہمیں کوئی دکھ نہیں، یہ تالا لگنا چاہیے۔ میں نے کہا بریلویوں سے دکھ ہوگا، نہیں اس سے بھی نہیں ہے، تالا لگنا چاہیے۔ یہ جس کی مسجد ہو یہ تالے لگوانے پہ تلا ہے، جس کی بھی مسجد ہو یہ نماز روکنے پہ لگا ہے، جس کی بھی مسجد ہو یہ اس کے دروازے کو بند کرنے پہ لگا ہے، تو پھر سمجھ آ جاتا ہے حسین کا قاتل نماز کا باغی ہے، حسین کا قاتل مسجد کا باغی ہے، حسین کا قاتل جماعت کا باغی ہے۔ حسین کے قاتل کے دل میں نماز کی عزت نہیں، حسین کے قاتل کے دل میں جماعت کا احترام نہیں، حسین کے قاتل کے دل میں مسجد میں خیر کی بات ہو اسے برداشت نہیں۔ اگر پھر ایسا ہے پھر ہم بھی کہتے رہیں گے زہرین والا قاتل حسین کا، مغربین والا یہ قاتل حسین کا، جو حسین کا قاتل نہیں وہ نماز روکا نہیں کرتا، نماز کو پڑھا کرتا ہے۔ کون تمہانو جواب دے سی بھائی؟ اے بھانگ پی کے آئے ہوئے، ایک ایک پوڑی کا اگلے جلسے پہ ہم یہ بھی انتظام کریں گے، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ تو پھر اس کا پتہ ہے اس نے قاتل کس کو گیا ہے؟ ہنسو نہیں سمجھو، ہنسو نہیں سمجھو، ہنسو نہیں سمجھو، گرج کے کہو نا حسین کا قاتل کون ہے؟ اگر تمہارے سٹیج پہ صدیق کو معافی نہیں ہے تو پھر ہم بھی تمہیں معافی نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر تمہارے سٹیج پہ فاروق اعظم کو معافی نہیں ہے تو پھر بھول جاؤ، ہم بھی تمہیں معافی نہیں دے سکتے ہیں۔ امن کے لیے ہم نے کچھ آپ سے کہا کہ ہم تھوڑا سا روک لیتے ہیں، امن آ جائے گا، لیکن اگر تمہیں امن عزیز نہیں تو یاد رکھو ہم لہجہ وہی رکھتے ہیں جو حق نواز کا تھا، ہم لہجہ وہی رکھتے ہیں جو پہلے اکابرین کا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے قاتل حسین کا تلاش کرنا ہے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو جائے کہ یہ جناب ادھر سے آیا ہی کیوں ہے۔ اور میں یہ بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ ارباب انصاف سے بھی، قانون کے نافذ کرنے والے اداروں سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ برائے مہربانی اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اتنا تو کر لیجئے کہ جس علاقے میں یہ اٹھتے ہیں وہاں کے شناختی کارڈ چیک کیے جائیں، جو باہر کا آدمی ہے اسے روک دیا جائے، جو باہر سے آ کر کے ہمارے دروازے پہ ادھم مچائے گا یہ فساد برپا کرتا ہے، جو باہر سے آ کر کے اپنی اکثریت دکھائے گا یہ فساد برپا کرتا ہے، جو باہر سے آ کر کے ہمارے محلے کو برباد کرنا چاہے گا یہ فساد برپا کرتا ہے۔ تو کچا چٹھا بھی نکل جائے گا، پتہ چل جائے گا اس گلی میں کتنے وہ رہتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا اس گلی میں سنی کتنا رہتا ہے، پتہ چل جائے گا اسی گلی میں حسین کا ماننے والے کتنے ہیں، پتہ چل جائے گا اس گلی میں حسین کی محبت کا ظاہر سے دم بھرنے والے وہ کتنے لوگ ہیں۔ اس لیے ارباب انصاف تم ایسا کرو تمہارے خرچے بچیں گے، تم ایسا کرو تمہاری ڈیوٹیاں بچیں گی، تم ایسا کرو تمہاری پریشانی بچے گی، تم ایسا کرو تمہاری مشکلات بچ جائے گی۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر انشاءاللہ ہم وہ وقت لا کے چھوڑیں گے جب میرے محلے کا سنی اٹھ کے کہے گا گلی میری ہے، تماشا اور کیوں کرے، جو اس میں ہم وقت لا کے چھوڑیں گے پھر اسی محلے کا ہم سنی اٹھائیں گے، پھر اسی محلے کا ہم جوان اٹھائیں گے، پھر اسی محلے کا ہم پیر و بوڑھا اٹھائیں گے،
پھر اسی محلے کا ہم مرد و زن اٹھا کر کے ببانگ دول کھڑائیں گے کہ یہ دروازہ آپ کے لیے بند ہے، یہ دروازہ حضرت حسین کے قاتل کے لیے بند ہے۔ میرے سنی دوستوں، آج سے اس کا عزم کیجئے۔ اے جوانوں، میں تمہیں کہتا ہوں، مرنا تم نے آج بھی ہے تو کل بھی مر جانا ہے۔ بابو، تمہیں بھی کہتا ہوں، 70 سال کے ہو گئے، اب جی کے کیا کرنا۔ علماء، تمہیں بھی کہتا ہوں، اگر اب تک تمہارے مزے نہ چھوٹے تو پھر کب پورے ہوں گے؟ اسی آج سے یہ عزم مصمم کیجئے، آئندہ سال آئے گا، آئندہ وقت آئے گا، آئندہ چیلم آئے گا، آپ اپنی گلی کے اندر کٹھے ہو جائیے۔ آپ سنی سارے ایک جان ہو کے کہیں، ہم اپنی گلی سے حسین کے قاتل کو آنے بلند آواز سے، حسین کے قاتل کو آنے، حسین کے قاتل کو آنے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، جس نے آپ کے گھر کا کوئی قتل کیا ہو، آپ کی گلی سے گزرتا ہے، آپ کو برداشت ہوتا ہے؟ بولو۔ میں یہ کہوں گا کہ جناب، یہ تو وہ ہے جس کے لیے رب کہتا ہے قاتل کو معاف کر دو۔ نہیں کہا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 بندے وہ ہیں جن کے لیے اللہ جنت کے دروازے کو کھول کے کہے گا، جس دروازے سے تم داخل ہونا چاہو ہو جاؤ۔ ان میں سے 2 بندے مجھے ابھی یاد آئے۔ ایک وہ جو ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ جس نے اپنے وارث کے قاتل کو معاف کر دیا ہے۔ یہ جنت کے جس دروازے سے چلا جائے وہیں سے نکل جائے۔ حدیث پاک بیان ہوئی تو سبحان اللہ کہنے میں کوئی گناہ تھا؟ خدا کے بندے اب تو جاگ لیجئے، دیکھیں تمہیں خطیب کیا کہہ کے جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ وہ قاتل ہے جسے رب کے پیغمبر نے بھی کہا اسے معاف کر دیں، جسے قرآن بھی کہتا ہے کہ قاتل کو معاف کر دو، یہ بڑا پن ہے۔ وہ قاتل اگر تمہاری گلی سے گزرتا ہے تو تم اسے برداشت نہیں کرتے ہو، محلے کے ایک بندے کو جا کے کہو گے، بھائی ہمارا خون کھولتا ہے، اسے کہو یہ رستہ استعمال نہ کرے، مبادا کہ کوئی ہم سے اٹھ کے مار دے گا، پھر ہمیں لوگ نہ کہیں گے انہوں نے مار دیا تھا۔ آپ چودھری کو جا کے کہتے ہیں، کونسلر کو جا کے کہتے ہیں، MNA کو جا کے کہتے ہیں، MPA کو جا کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ابے کا قاتل ہے، اسے ہم اپنی گلی سے گزرنے نہیں دیں گے۔ ارباب انصاف، پھر اسی لہجے میں کہنا چاہوں گا اور آپ سے اپیل کر کے جانا چاہوں گا، اگر ہم اپنے محلے سے باپ کے قاتل کو نہیں جانے دیتے ہیں تو پھر آج سے یہ عزم کر کے اٹھیں، ہم اپنی گلی سے حسین کے قاتل کو بھی گزرنے جو اس بات پہ پکے رہیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں اور بلند آواز سے ہاتھ کھڑا کریں گے۔ کل سے چہلم پہ کسی موقع پہ حسین کے قاتل کے لیے ہم گلی بند کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر میری مسجد کا دروازہ بند ہوتا ہے اور یہ امن کے خلاف نہیں ہے تو پھر حسین کے قاتل پہ میں گلی بند کروں گا، یہ بھی امن کے خلاف نہیں ہے۔ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے، ایسا پھر نہیں ہوگا۔ تم گلی بند کرو تو انصاف بن جائے، میں حسین کے قاتل کو نہ آنے دوں تو بے انصافی بن جائے۔ اس کا پھر مطلب یہ ہوگا وہ سیاہی جو تیرے نامہ اعمال میں تھی، وہ سیاہی جو میرے نامہ اعمال میں تھی، تیری زلف میں آئی تو حسن کہلائی، ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حسین کے قاتل کو مجھے تلاش کرنا تھا۔ اسی حسین کے قاتل کی جب میں خانہ تلاشی پہ کھڑا ہوتا ہوں تو وہی حسین کا قاتل مجھے ہر وقت سناتا ہے 72 تن شہید ہو گئے، 72 تن
مارے گئے، 72 تن ذبح ہو گئے۔ یہ ساری 72 کی داستان مجھے سنائی جاتی ہے، کوئی شک نہیں کہ 72 شہید ہوئے ہیں، لیکن ارباب انصاف یہ 72 وہ ہیں جو حسین کے فقط جانثار تھے، جناب امام کے ساتھ جو گئے تھے۔ حسین کے گھرانے کے افراد اور ہیں، حسین کے گھرانے کے ایک روایت میں 33 افراد ہیں، ایک روایت میں 20 افراد ہیں۔ ابن کثیر نے 16 سے زائد لکھے ہیں کہ یہ حضرت حسین کے گھر کے لوگ ہیں، یہ آل رسول کے لوگ ہیں۔ اسی میدان کربلا میں حضرت علی المرتضیٰ کے 6 بیٹے شہید ہوتے ہیں، ایک کو حسین کہتے ہیں، ایک محمد کہلاتے ہیں، ایک عثمان کہلاتے ہیں، ایک جعفر کہلاتے ہیں، ایک ابو بکر کہلاتے ہیں، ایک عباس کہلاتے ہیں۔ یہ علی کے گھر کے شہید ہیں۔ 3 علی کے بھتیجے شہید ہوئے۔ عقیل کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، شہید کربلا ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، شہید کربلا ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام جناب جعفر ہے، شہید کربلا ہے۔ 4 بیٹے جناب حضرت حسن کے اسی کربلا میں شہید ہوئے۔ ان میں سے پہلے کو ابو بکر کہتے ہیں، ان میں سے دوسرے کو عبداللہ کہتے ہیں، ان میں سے تیسرے کو جناب عمر کہتے ہیں، ان میں سے چوتھے کو جناب قاسم کہتے ہیں۔ اور 2 بیٹے جناب حسین کے شہید ہوئے، ایک بیٹے کو علی اکبر کہتے ہیں۔ یہ بھی غلط داستان ہے کہ علی اصغر شہید ہوئے تھے۔ علی اصغر دودھ پیتا تھا، وہ شہید ہو گیا۔ مجھے کسی بھی تاریخ کی کتاب میں ایسا نہیں ملتا ہے۔ حضرت حسین کا ایک بیٹا جسے علی اکبر کہتے ہیں اور دوسرا بیٹا جسے علی اصغر کہتے ہیں۔ علی اصغر وہ ہے جو میدان کربلا میں بچے ہیں، جسے زین العابدین کہتے ہیں، جن کی عمر اس وقت 20 سال کے لگ بھگ ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آیا جو بعد میں پیدا ہوا وہ 20 سال کا ہوا ہے، جو پہلے پیدا ہوا وہ ابھی دودھ پیتا ہے۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ جب میں نے آگے چل کے دیکھا، عبداللہ بن جعفر تیار تھے، 2 بیٹے شہید ہیں، ایک کو عون کہتے ہیں، ایک کو محمد کہتے ہیں۔ مسلم کا ایک بیٹا یہاں شہید ہوا جسے عبداللہ کہتے ہیں۔ سعد بن عقیل کا ایک بیٹا شہید ہوا جسے حضرت محمد کہتے ہیں۔ اسی میدان کربلا میں آل رسول کے 2 خادم شہید ہوئے، ایک کو فیروز کہتے ہیں اور ایک کو سعد کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بیان کیوں نہیں کی جاتے؟ مجھے سمجھ میں آیا حسین کا قاتل اپنی زبان پہ ابو بکر نہیں آنے دیتا، حسین کا قاتل اپنی زبان سے کبھی عثمان کو نہیں آنے دیتا ہے۔ جب بیان کرے گا حضرت حسن کا بیٹا شہید کربلا ہے، ابو بکر کہنا ہوگا۔ جب بیان کرے گا شہید کربلا ہے، نام عثمان ہے، بیٹا علی کا ہے، بیان کرے گا نام ابو بکر کا ہے، بیٹا علی کا ہے۔ حسین کا قاتل وہ ہے جو خاندان نبوت کے پورے نام نہیں گنتا۔ حسین کا قاتل وہ ہے جو خاندان نبوت کے پورے شہیدوں کو بیان نہیں کرتا۔ تو سمجھ میں آیا جو سٹیجوں پہ ابو بکر کا نام لیتا ہے، جو سٹیج پہ قاسم کا نام لیتا ہے، جو سٹیج پہ عثمان کا نام لیتا ہے، جو سٹیج پہ عمر کا نام لیتا ہے، جو سٹیج پہ ابو بکر کا نام لیتا ہے، جو سٹیج پہ عمر کا نام لیتا ہے، یہ حسین کا قاتل نہیں۔ قاتل وہ ہے جو ان سے جلا کرتا ہے۔ میں گرج کے کہوں گا ابو بکر سے جلنے والا قاتل حسین کا، عمر سے جلنے والا قاتل حسین کا، عثمان سے جلنے والا قاتل حسین کا۔ حسین کا قاتل ان ناموں سے جو اس کا دل جل جاتا ہے، جو حسین کو مانتا ہے، ان کا نام سن کر کے سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ تو پتہ چلا تمہیں حسین کا قاتل کون ہے؟ بولو، پتہ چلا؟ مولانا فیس بک بند کرو۔ حسین کے قاتل کا پتہ چلا؟ میری سنو، حسین کے قاتل کا پتہ چلا؟ تو کل بتاؤ گے کہ ہمیں رات پتہ چل گیا ہے قاتل کون ہے؟ بتاؤ گے؟ اپنے محلے میں جا کے بتاؤ گے کہ ہمیں آج تک پتہ شاید نہیں چلا تھا، راتی چاند چڑھ گیا، پتہ لگ گیا قاتل کون ہے۔ میں کہا کرتا ہوں
یہ پٹ کٹیا ایسے نہیں حسین شہید ہو گئے، یہ اس لیے ہے کہ بیچارے غم تو مرے جا رہے ہیں بھئی ایک بچ کیوں گیا سی، نہیں سمجھے؟ غم یہ کھائے جا رہا ہے کہ ایک بچ کیوں گیا تھا، چونکہ جو ایک بچہ ہے اس نے اپنی نسل میں ابو بکر کے ناموں کے ترانے گائے ہیں، جو ایک بچہ ہے اس نے اپنی زندگی میں جناب عثمان و علی کے ترانے گائے ہیں، جو بچہ ہے اس نے کلیئر کہہ دیا ہے کہ جو ہمارے ان آباء و اجداد کے ناموں سے جلتا ہے وہ کبھی ہمارا ہو سکتا، تو انہیں اسی لیے یہ غم کھائے جا رہا ہے۔ تو جناب مکرم، جناب انصاف، جناب محترم، عدالت کے اوپر بیٹھے والے میرے ساتھیوں، میں تمہاری عدالت میں آج یہ بات ڈال کے جا رہا ہوں۔ میں نے تمہارے سامنے تاریخ میں آ کر کے دیکھ کر کے حسین کے قاتل کی نشانیاں بتائی ہیں، اب یہ تمہارا کام ہے گلی گلی، محلہ محلہ، چوک چوک، چوراہے چوراہے پہ آپ نے اشارہ کر کے بتانا ہے کہ یہ جو رنگ کا کالا ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ وہ رنگ بدل کے بھی آئے تو آپ نے بتانا ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اور اگلا سبق میں نے آپ کو دیا ہے، ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح تم نے کہا، میں کہتا ہوں ڈٹ جاؤ حسین اور عثمان کے انکار کی طرح، اور ڈٹ کے کہو ہم اپنی گلی سے حسین کا قاتل گزرنے، جس دن آپ جاگ گئے خدا کی قسم اس دن فیصلہ ہو جائے گا، تماشا ختم ہو جائے گا۔ یہ ملک میرا ہے، حسین کے ماننے والوں کا ہے، صدیق کے ماننے والوں کا ہے۔ اس ملک میں اگر کوئی فساد کے ساتھ امن کو سبوتاژ کرے گا تو ہم ایسے مجرم کو معافی دے سکتے؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں معافی دے سکتے؟ ہم اپنے محلے میں فساد دیکھ سکتے؟ ہم اپنی مسجدوں کو تالے لگا سکتے؟ ہم اپنی نمازیں تمہارے بدماشی کی وجہ سے روک سکتے؟ ہم اپنی نماز ٹائم پہ پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم بتانا چاہیں گے کہ نماز کا دشمن قاتل حسین کا ہے، اور نماز سے محبت کرنے والا عاشق حسین کا ہے، نماز کو ٹائم پہ پڑھنے والا عاشق حسین کا ہے، نماز کو بلا وجہ مؤخر کرنے والا یہ قاتل حسین کا ہے، نماز سے بغاوت کرنے والا یہ قاتل حسین کا ہے، نماز کو سینے کی ٹھنڈ سمجھنے والا یہ عاشق حسین کا ہے۔ اب آپ نے عاشق حسین کا بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں، بنیں گے؟ عاشق حسین کا بن کے دکھائیں گے کہ نہیں دکھائیں گے؟ تو پھر گرج کے ساتھ کہیں، نعرہ تکبیر کی آواز سے اللہ اکبر کہہ کے یہ ساتھ کہیں، حسین کے قاتل پہ لعنت، حسین کے قاتل پر، حسین کے قاتل پر، حسین کے قاتل پر، عثمان کے قاتل پر، عمر کے قاتل پر، عمر کے قاتل پر، لعنت 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 لعنت۔ نہ حسین کے قاتل کو برداشت کیا جائے گا، نہ عمر کے قاتل کو برداشت کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب تو جاتے ہیں تیری محفل سے امیر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔